اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم سامعین، حاضرین و حاضرات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین، کل کے درس میں آپ کے سامنے ریاکاری کی تباہی جو اعمال کے اوپر مرتب ہوتی ہے، اور جس طرح سے اعمال ضائع اور برباد ہوتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، اس کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اور اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کرتا تھا، یعنی اللہ کی عبادت بھی کرتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شامل کرتا تھا، تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کے اوپر ہم لوگ تھے، اس کی تشریح چل رہی تھی کہ وقت نکل گیا تھا، لہذا ہم اسی حدیث سے پھر کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم حدیث میں ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو یہ مخاطب کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے، شرک اکبر کرتا ہے، تو اس کے اور جہنم کے درمیان صرف اس کے مرنے کا فاصلہ ہے۔ اگر وہ مر جائے تو سیدھے وہ جہنم میں داخل ہوگا، اور یقینی طور پہ داخل ہوگا، اور پھر کبھی وہ جہنم سے باہر نہیں نکلے گا۔ من مات وہو یدعو للہ ندن، یدعو للہ دعا کی تفصیل آپ کے سامنے آئی تھی۔ یدعو للہ ندن، ندن کے معنی مثلاً، برابر۔ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اس کا اندازہ آپ لگائیے کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر اللہ کو بھی پکارتا ہے تو گویا وہ غیر اللہ کو اللہ کے مثل قرار دیتا ہے، اللہ رب العالمین کے برابر قرار دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی برابری کر سکتا ہے کسی معاملے میں؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ سارے کے سارے دنیا میں چاہے کتنے بڑے مخلوق کے درجے میں وہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا انسان کیوں نہ ہو، رب العالمین کے سامنے وہ فقیر ہے، اور اللہ رب العالمین غنی ہے، اللہ رب العالمین بے نیاز ہے۔ اسی لیے اس کو ظلم عظیم کہا جاتا ہے، سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا ظلم۔ اور ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کے دوسری جگہ کے اوپر رکھ دینا، یعنی اس مقام کے اوپر رکھ دینا جس کا وہ لائق نہیں ہے، جو اس کے مناسب نہیں ہے، اس مقام کے اوپر اس کو رکھ دینا۔ تو مخلوق کا مقام یہ ہے کہ مخلوق محتاج ہے، آپ اس کو خالق کے مقام پر لے جا کر رکھیں تو
یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یہ دیکھیے یہ ظلم کیسے بندہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ہی اس کو روزی دیتا ہے، نعمتوں کے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ زندگی گزارتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان نعمتوں کو دینے میں اپنے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں رکھا، اپنے ساتھ کسی کو شریک اور ساجھی نہیں رکھا۔ غور کیجئے، قرآن مجید کی ایک آیت سے اس بات کو سمجھیے۔ سب سے پہلا آرڈر قرآن مجید میں جو آیا وہ یہی ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بنانے میں کسی کی مدد لی ہے؟ کسی کو اپنا مددگار بنایا ہے؟ کسی کو اپنا شریک اور ساجھی بنایا ہے؟ جواب ہوگا نہیں۔ والذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو توحید کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اس کی عبادت کو خالص کرنا یہ توحید ہے، تو روئے زمین پہ اللہ رب العالمین سے تقوی اختیار کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ذریعہ توحید باری تعالی ہے، لعلکم تتقون۔ اس کے بعد آئیے، الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ ہے جس نے یہ زمین تمہارے لیے بنائی ہے۔ کوئی بول سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین بنانے کے لیے کسی کی مدد لی ہوگی، کسی فرشتے کی، کسی بزرگ کی، کسی نبی کی، کسی ولی کی، کسی کی بھی مدد لی ہے اللہ نے؟ بولیے بھائی۔ ہرگز نہیں، نہیں لی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اللہ نے آسمان کو چھت بنایا ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ کیا کوئی اللہ کا پارٹنر ہے اس میں؟ نہیں، ہرگز جی نہیں۔ وانزل من السماء ماء، آسمان سے اللہ پانی نازل کرتا ہے، بارش کو اتارتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار ہے بارش نازل کرنے میں؟ کوئی نہیں۔ وانزل من السماء ماء، پانی نازل کر کے اللہ کیا کرتا ہے؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ رب العالمین طرح طرح کے پھل، فروٹ، میوے، اناج، غلہ سب اگاتا ہے، رزقا لکم، جو ہمارے لیے روزی ہے۔ تو کیا یہ روزی دینے میں اللہ نے کوئی پارٹنر رکھا؟ نہیں رکھا۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اب پھر دوبارہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، کہا فلا تجعلوا للہ، اے لوگو اتنی نعمتیں تم کو میں دیتا ہوں، آسمان سے بارش برساتا ہوں، زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، تم کو روزی کا تمہارے انتظام کر دیا، میں نے اس انتظام میں کسی کو شریک نہیں کیا ہے، کسی کو پارٹنر نہیں بنایا ہے، کسی کو تم تک نعمت پہنچانے میں اپنا شریک کار اور ساجھی نہیں رکھا ہے، تو تم بھی میری عبادت میں فلا تجعلوا للہ اندادا، کسی کو شریک مت کرنا، کسی کو پارٹنر ہمارا مت بنانا، میری عبادت کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر مت کرنا، میری عبادت کے کچھ حصے کو کسی دوسرے کے لیے خاص مت کرنا، اس لیے کہ میں نعمت دینے میں، میں روزی دینے میں، زمین کو بنانے میں، آسمان بنانے میں، غلہ اناج اگانے میں میں اکیلا ہوں، تم کو نعمت دینے میں میں اکیلا ہوں، تو یہ اس بات کا میں مستحق ہوں کہ تم عبادت میں بھی مجھ کو اکیلا سمجھو۔ ہے یا نہیں؟ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا یہ معاملہ اے لوگو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اے میرے مخلوق، اے میرے زمین میں بسنے والے انسانوں، اے آدم کی اولاد، تمہارا یہ معاملہ کیسے درست ہو سکتا ہے کہ ہم نے تم پر، تمہارے اوپر نعمت کرنے میں کسی کو پارٹنر نہیں بنایا، اور تم شکر گزاری کرنے میں دوسروں کو شریک کر دیتے ہو، پارٹنر بناتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، قرآن مجید کا یہ سب سے پہلا نہیں ہے،
جیسے یا ایھا الناس اعبدوا یہ سب سے پہلا آرڈر ہے، امر ہے، ویسے ہی فلا تجعلوا للہ اندادا یہ سب سے پہلا نہیں ہے، سب سے پہلا یعنی منع کیا، سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے کسی چیز سے روکا وہ یہی ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم کسی کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا دو، وہو خلقک، اس حال میں کہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا، سب سے بڑا گناہ۔ یعنی آدمی کیسے کسی فقیر کو، کسی ضعیف کو، کسی غنی اور بے نیاز کے برابر کرتا ہے، کسی محتاج آدمی کو قادر مطلق کے برابر قرار دیتا ہے، کیسے یہ کام کرتا ہے؟ اب غور کیجئے، وہ جو نہ تو اپنے لیے کوئی فائدے کا مالک ہے، نہ اپنے لیے کوئی نقصان کا مالک ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا لوگ ان ولیوں کو، بزرگوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائے، نقصان پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر ہیں، اشرف المخلوقات میں سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ روئے زمین میں نہ تو اللہ رب العالمین کا کوئی عبادت کرنے والا ہوا اور نہ ہوگا، نہ اللہ کو کوئی پہچاننے والا ہوا اور نہ ہوا۔ باوجود اس کے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات آپ کے نگاہوں کے سامنے ہو گئی، آپ کچھ نہیں کر سکے، اللہ کے آرڈر کے سامنے آپ کچھ نہیں کر سکے، آپ نے سرنڈر کیا، کہا کہ آنکھیں نمدیدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، دل میرا غمگین ہے بیٹے کی جدائی میں، لیکن ہم کوئی بات ایسی نہیں کہیں گے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تیرے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں۔ جہاں نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال ہے، تو آپ دوسرے کسی کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے روح کو واپس دلوا دیا، انہوں نے اس کو زندہ کر دیا، انہوں نے اس مردے کو درست کر دیا؟ یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی آدمی؟ کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ غور کیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق نہ تو نفع کا مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک غزوہ احد میں شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر چوٹ لگی، خون بہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فائدہ پہنچا سکتے تھے تو اپنے نفس کو فائدہ پہنچاتے، جب آپ سید الاولین والآخرین ہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے تو جو ان کے نیچے ہے، جو ان کی امت کا ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ لوگ کیوں شرک کے اس دلدل میں پڑتے ہیں؟ کیوں دنیا میں، دنیاوی معاملات میں اپنے عقل کو کمپیوٹر کی طرح چلانے والے لوگ دین اسلام کے اس واضح معاملات میں آ کر کیوں ٹھوکر کھا جاتے ہیں؟ کیوں لوگ نہیں سمجھتے ہیں؟ کیوں شیطان کی چنگل میں اس طرح سے پڑ جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتے ہیں، اور یہ ظلم رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں؟ غور کیجئے، یہ افسوس کا مقام ہے یا نہیں ہے؟ ہے بالکل جی ہے میرے بھائیو۔ اس بات کے اوپر آدمی جتنا آنسو بہا دے کم ہے، جتنا رو لے اس معاملے کے اوپر کم ہے، اور اس نعمت کے اوپر جو اللہ نے ہم کو اور آپ کو عطا کی ہے، توحید کی دولت، اس پر اللہ کی جتنا شکریہ، جتنی شکریہ ادا کر لیجئے آپ، جتنا بھی اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کر لیجئے کم ہے، نہیں کر سکتے ہیں۔ جو دولت توحید کی اللہ رب العالمین نے ہم کو دے دی ہے، اگر یہ دولت اللہ تعالی ہم کو نہیں دیا ہوتا، ہم اللہ کی عنایت نہ ہوتی، رب العالمین کی توفیق ہمارے اور آپ کے اوپر نہ ہوتی، تو آج ہم لوگ کہاں ہوتے؟ کس مقام پر ہوتے؟ کیا کر رہے ہوتے؟ یہ اندازہ لگائیے۔ اسی لیے اپنی قیمت سمجھیے، اپنے توحید کی قیمت کو سمجھیے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کی تخلیق کیوں کی ہے اس مقصد کو جانیے، اس مقصد کو سمجھیے۔ میرے بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ پوچھا گیا کہ سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ وہ شخص
جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ اسی طریقے سے جب یہ بات جان لی گئی، ہم اور آپ جب یہ بات سمجھ گئے کہ من مات، جو آدمی مر گیا یا مر جائے اس حال میں وَهُوَ يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا، کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک کہہ رہا تھا، تو وہ آدمی جہنم میں داخل ہوگا، اور ضرور داخل ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ہم اور آپ شرک سے ڈریں گے یا نہیں ڈریں گے؟ جی آپ کی مناسبت سمجھ میں آ گئی؟ جی جی سمجھ میں آ گئی حدیث سے باب کی مناسبت؟ باب الخوف من الشرک، شرک سے ڈرنے کا بیان۔ تو مصنف اس حدیث کو بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ مشرک کے درمیان اور جہنم کے درمیان صرف اور صرف اس بات کا فاصلہ ہے کہ وہ مر جائے، بس۔ ہاں جی، اس حدیث سے اور کوئی بات سمجھ میں آتی ہے کسی کو؟ یہ ایگزام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ حدیث سے استدلال کو کتنا سمجھ رہے ہیں اب تک۔ اور کوئی بات کسی کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بولیے بولیے بولیے۔ بعض علماء نے اس حدیث سے عذاب قبر کے اوپر بھی استدلال کیا ہے۔ من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، یعنی مشرک مرا اور جہنم میں داخل ہوا، تو ابھی تو جہنم میں نہیں جا رہا ہے، کہاں جائے گا وہ؟ قبر میں جائے گا۔ اور اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے دخل النار، تو یعنی اب اس کو عذاب قیامت تک کہاں ہوتے رہے گا؟ قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ حدیث عذاب قبر کے اوپر بھی دلالت کرتی ہے نہیں کرتی ہے؟ جی جی سمجھ میں آ گیا استدلال؟ جی جی۔ اب اس کے بعد آئیے، ہم نے یہ کہا تھا کہ اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے اور نذارت بھی ہے، یعنی خوف بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے، ڈرایا بھی گیا ہے، خوشخبری بھی ہے۔ تو مصنف رحمت اللہ علیہ نے اس خوشخبری کا تذکرہ نہیں کیا تھا، حدیث مکمل ہو جائے اس وجہ سے ہم اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من مات وهو يدعو لله ندا، جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ من مات موحدا، کہتے ہیں جو آدمی توحید کی حالت میں مرے تو ضروری ہے وہ آدمی کہ وہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا، چاہے ابتدائی طور پہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے بغیر حساب و کتاب کے داخل کر دے، یا حساب کتاب لے لیکن عرض ہو، بلائے سامنے اس کا کھاتہ کھول کر کے اللہ تعالیٰ اقرار کروائے یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، ہاں کیا تھا، چلو جاؤ ہم نے معاف کر دیا، یہ عرض ہے۔ یا مناقشہ ہو، پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم میں ڈال دے اس کے گناہوں کی وجہ سے، پھر فوراً اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں ڈال دے، یا نہیں تو موحد ہے اگر تو جہنم میں اپنی گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید کا کتنا بڑا فائدہ ہے، دیکھیے اس کو سن کر کے اس بشارت کو آدمی جو توحید والا ہے اس کو یہ سمجھنی چاہیے کہ دنیا کی پوری دولت اس کو حاصل ہے، اس لیے کہ دنیا ہم اور آپ کو کیوں ملی ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی دار العمل ہے، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ جی دار العمل ہے، دار العمل میں ہم کو عمل کرنا، ہم کو ارن کرنا ہے، کمانا ہے۔ کیا کمانا ہے؟ جنت۔ جنت۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے صدق دل سے، تو سمجھیے کہ جنت کی چابی اس کو مل گئی ہے۔
ایک نہ ایک دن اگر اس کو گناہ بھی ہے تو ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور، اگرچہ وہ جل کے کوئلہ کیوں نہ ہو جائے جہنم میں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر توحید کی نعمت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں ہے، تو پھر جہنم سے نکلنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا، وہاں سے وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جی جی چلیں آگے چلیے۔ ایک سوال، الحمدللہ جیسے اگر کوئی انسان ہے جو کہ توحید کی حالت میں ہو ہمیشہ، اور جب مرنے کا وقت ہو جائے تو وہ اگر خدا نہ کرے وہ ناپاک ہو جائے، تو اس کے بارے میں کچھ؟ ناپاک ہونے سے کیا حرج ہے؟ جیسے کہتا ہے کوئی کہ جو انسان ناپاکی کی حالت میں موت ہو جائے کسی کی تو وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ ایسی تو کوئی بات میرے ذہن میں نہیں ہے، یا یہ کہیں پڑھے ہیں آپ یا کسی سنے ہیں؟ نہیں، کسی نے کہا مجھے۔ تو میں اس سلسلے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن اتنا تو ہے کہ موت کی سختی ہوتی ہے، روح نکالنے کے وقت آدمی ہو سکتا ہے کہ کچھ اس کے جسم سے نکل جائے، کچھ خارج ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس کا سوء خاتمہ ہوا۔ جی یہ جان لیجئے گا، اس کا یہ بھی مطلب جی نہیں ہے کہ وہ سوء خاتمہ اس کا ہوا۔ جی شکریہ۔ لیکن وہ زندگی میں ناپاک رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ نہیں پڑھتا تھا، تب تو گڑبڑ ہے معاملہ۔ لیکن اگر مستقیم بندہ تھا، نمازی تھا، توحید کا اقرار کرنے والا تھا، شرک اس نے کبھی نہیں کیا تھا، تو پھر یہ ساری باتوں کا کوئی اثر اس کے اوپر انشاءاللہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ اور اسی لیے جنازے میں غسل ہے نا جی، اسی لیے غسل ہے جنازے میں۔ جی ہاں چلیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنة ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار۔ اللہ اکبر۔ اس کو کہا جاتا ہے موافاہ، اس روایت کو کہا جاتا ہے حدیث موافاہ۔ موافاہ کے معنی موت ہے نا، موافاہ کے معنی موت، یعنی جس کی موت، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا کیا مطلب؟ جس کی موت اس حال میں آئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اور جو مشرک کی حالت میں مر گیا، شرک کی حالت میں مر گیا، مشرک ہو کر کے مر گیا، تو وہ آدمی جہنم کا مستحق ہوگا، جہنم کا مستحق ہوگا۔ چلیے، جب ان وعید کے باتوں کو انسان سن لے گا، جان لے گا، یہ اس حدیث میں یعنی جابر ابن عبداللہ کی جو روایت ہے، اس میں وہی مضمون بیان ہوا ہے جو ابن مسعود کی روایت میں اوپر گزر چکا ہے نا۔ وہاں من ماتا تھا، یہاں من لقی اللہ ہے، من لقی اللہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کل من ماتا، جو بھی آدمی مر گیا فقط قامت قیامت، تو یہ سمجھنا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اب اللہ سے وہ ملاقات کرے گا، یہاں سے وہ نکل گیا، اب اللہ رب العالمین اس کو عذاب دے گا، عذاب قبر کا معاملہ، برزخ کی زندگی کا معاملہ اب اس کا شروع ہوگا۔ اور اس کو اب پوری تفصیل کے ساتھ اصول ثلاثہ کے درس میں پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ایمان بالیوم الاخرہ میں یہ ساری چیزیں داخل ہوتی ہیں، ہے نا۔ ان تمام چیزوں کو، ان احادیث کو ذکر کر کے مصنف رحمت اللہ علیہ ہمیں اور آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو شرک کتنا بڑا گناہ ہے، لہذا کوشش کرنا کہ زندگی میں شرک کبھی مت کرنا۔ اور شیطان سب سے زیادہ بندے کو شرک کرنے کے اوپر ابھارتا ہے جی، سب سے زیادہ اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو مشرک بنا دے، کیونکہ توحید والے کے اوپر اس کا زور نہیں چلتا ہے، اور اگر توحید والا ہوا تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب، ایک نہ ایک دن وہ جنت جائے گا۔ اس کی ڈیوٹی یہ ہے، یعنی یہ ڈیوٹی اس نے اپنے اوپر لگائی ہے خود، کہ وہ اللہ کے بندوں کو جنت جانے سے روک دے گا۔ اور مشرک یعنی شرک سے زیادہ برا سبب اور کیا ہے جو
انسان کو جنت جانے سے روک دے. اسی لیے وہ حریص ہوتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک بندے کو ہم شرک کے جال میں پھنسا دے, طرح طرح کی چیزیں بیان کر کے شرک میں. تو اور اس سے یہ بھی پتا چلا, یہ دیکھیے گا, یہ ایک بڑا معاملہ چھوٹ رہا تھا ذہن میں, اللہ رب العالمین نے بات ڈال دی اچانک کہ ہم کو اور آپ کو اپنے توحید کے لیے ہمیشہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, ہمیشہ. اس لیے کہ ہمارا جو دشمن ہے ابلیس, وہ ہمیشہ چوکنا ہے ہم سے توحید کو چھیننے کے لیے. یعنی بالکل آپ یہ سمجھیے کہ نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ لے کر کے آپ لوگوں کے بھیڑ میں چل رہے ہیں. کس طرح سے آپ رہیے گا, کتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجیے گا. اور چاروں طرف سے چور اچکوں کی جگہ ہے, وہاں آپ چل رہے ہیں اور نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ ہے آپ کے سامنے. کچھ بھی ہو جائے آپ کہیں بھی دھیان نہیں دیجیے گا, آپ کا ذہن اسی کے اوپر لگا رہے گا جہاں آپ کا وہ مال ہے. چنانچہ آدمی کو توحید کے تعلق سے اتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کسی معاملے میں بھی, چاہے چھوٹا سے چھوٹا معاملہ ہو, بڑا سے بڑا معاملہ ہو, توحید سے دستبردار کبھی بھی نہ ہو. ذرہ برابر کی بھی سمجھوتا کرنے کی وہ کوشش نہ کرے. چلو ابھی یہ کر لیتے ہیں پھر آگے دیکھ لیں گے, پتہ نہیں آگے دیکھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. اس لیے کہ ہماری جنگ شیطان سے 24 گھنٹے ہے, اور وہ پورے ہتھیاروں سے لیس ہے. ہر طرح کے ساز و سامان ہے اس کے پاس, ہم کو بہکانے کے لیے, ہم کو بھٹکانے کے لیے. اگر ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے بھی اپنے ذکر کو, اذکار کو, نمازوں کو, ہمارا جو ساز و سامان اللہ نے عطا کیا ہے شیطان کے چنگل سے بچنے کے لیے, 1 سیکنڈ کے لیے بھی چھوڑتے ہیں اس کو, وہ ہمارے اوپر غالب ہو جائے گا, حاوی ہو جائے گا. اب آپ سمجھیے کہ ہم اگر میدان جنگ میں ہیں اور دشمن پورے طور پہ لیس ہے, شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ پورے ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہے, تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہماری آنکھ جھپکے اور ہم غافل ہو جائیں کہ وہ آ کر کے ہم کو تباہ کر دے, ہم کو برباد کر دے. یہ معاملہ مومن کا ہوتا ہے, ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے اپنے توحید کے متعلق. اور صرف خود چوکنا رہے تو نہیں, اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتا ہے. کہتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ توحید کے اوپر ثابت قدم رہنے والے کون ہوگا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اپنے سجدے میں جو دعا کرتے تھے, کہتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک. اے اللہ رب العالمین, اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت کے اوپر, اپنے توحید کے اوپر ثابت قدم کر دے. یہ دعا مانگتے تھے. یعنی اپنے اوپر, اپنے علم کے اوپر, اپنی جانکاری کے اوپر, اپنے تجربے کے اوپر بھروسہ نہ کرے. شیطان کے پاس سب ہتھ کنڈا ہے. وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ, اللہ علم دے کے بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور جاہل رکھ کے بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. تو اس پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, صرف توفیق طلب اللہ سے کرنی ہے, اور اللہ سے ہمیشہ اپنا لو لگا کر کے رکھنا ہے. اس سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کر کے رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین زندگی جو تو نے دی ہے, جب تک زندہ رکھ, تو دین اسلام پہ زندہ رکھنے رکھ, اور جب بھی اٹھائے اللہ رب العالمین ایمان ہمارا سلامت ہو اور ہم سالم ایمان, مضبوط اور کامل ایمان لے کر کے دنیا سے رخصت ہو. یہ ایک مومن کی پوری زندگی بھر کا مشن ہے. ایسا نہیں کہ آج ایک دن یہ کیا بس کل بھول گئے, پرسوں یہ کیا ترسوں بھول گئے, چلو آج کے دن شرک کر لیتے ہیں, آگے کل کیا ہوگا کچھ نہیں. زندگی بھر کا مشن ہے یہ, اور اس مشن پہ ہم کو اور آپ کو کامیاب, اگر کامیاب ہے تو ٹھیک ہے. اور یہ آدمی وہی کر سکتا ہے جس کو توحید کے تعلق سے علم ہو, جو شرک کے تمام اقسام اور قسموں کو سمجھ رہا ہو, توحید اور شرک کے درمیان جو فرق کرنے والا ہو, جو علم کے بنیاد کے اوپر عمل کرنے والا ہو, وہی ایسا کر سکتا ہے, وہی ایسا کر سکتا ہے. چلیں مسائل. شرک سے ڈرنا چاہیے. تو ریاکاری بھی شرک کی ایک قسم ہے, ریاکاری شرک اصغر ہے. 4, نیک لوگوں پر باقی گناہوں کی نسبت ریاکاری کا زیادہ خطرہ ہے. مفیز
کہاں یہ طریقہ کہاں ہے پڑھنے کا؟ ایک ایک کر کے پڑھیے گا تب نا ہم پھر اگر مان لیجیے کوئی چیز تشریح ہوئی تو اس کی کریں گے. بس کیجیے، مسائل انشاءاللہ کل سے پڑھیں گے. نمبرنگ کر کے آپ پڑھیے. نمبر 1 جی موحدین کی یہ صفات ہیں، اس طرح سے کر کے. جی چلیے وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ پھر کل درس نہیں ہے. ہاں کل اتوار کو میں ایک پروگرام میں ہوں، کل درس نہیں ہے انشاءاللہ العزیز. پھر سوموار کو پیر کے دن ہم لوگ جمع ہوں گے انشاءاللہ اپنے وقت کے اوپر. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. رب العالمین نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر کرے. اللہ تعالی جب تک زندہ رکھے ہم سب کو دین اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اور جب کبھی اٹھائے اللہ ایمان کے اوپر ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ